الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بانوار معرفتی برسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة واصیلا صدق بلغ رسول النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم حاضرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام بفضل خداوندی خوش و خرم رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی چھوٹی سی آیت کریمہ سورۃ الفتح کی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے آقا و مولا سیاہ لامکاں نازش دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ الحمدللہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سنیوں کو، صوفیوں کو یہ بڑی مسرت کا مہینہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا اور سب سے بڑھ کر صوفیاء کرام کے نزدیک پیروں کے پیر، بڑے پیر اور صاحب لولاک اور صادق الامین نبی ثقلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عید میلاد، آپ کا عید میلاد ہم تمام کے لیے خوشی ہے۔ اب جو ہے اللہ تعالی سورہ فتح کے اندر 8 نمبر آیت میں کہہ رہے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یعنی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور وہ خوشی اور ڈر سناتا ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ واصیلا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح شام اور اللہ کی پاکی بولو۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ اسی ایک نظریے کو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تجلیات عادل کے اندر اس کا ایک نقشہ کھینچتے ہیں۔ آقا مدینے والے رحمت کی شان والے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا مدینے والے رحمت کی شان والے، ہوتے ہیں تم پہ قرباں ہر جسم و جان والے، ہوتے ہیں تم پہ قرباں ہر جسم و جان والے، ہم بے نشان کے داتا تم ہو نشان والے، ہم بے نشان کے داتا تم ہو نشان والے، سب بے زبان آقا تم ہو زبان والے۔ تو ایک پوائنٹ کو یہاں نوٹ کرتے جائیے، پہلا اور کلام بھی سنتے بھی جائیے انشاءاللہ۔ تھوڑے سے فارمیٹ کو بدل دیا گیا ہے انشاءاللہ، تاکہ کرم ہے میرے مولا زندہ نواز کا، میرے اولیاء اللہ کا، کہ آپ تمام کو جس طرح عاشقان اولیاء اللہ کا کرم چلتا رہا تو انشاءاللہ تو ہر چیز نئی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب بے زبان والے، یعنی سب بے زبان آقا تم ہو زبان والے، یعنی تمام نے لا الہ الا اللہ شروع ہوا آدم صفی اللہ، لا الہ الا نجی اللہ،
لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اور تمام انبیاء مرسل آخر میں جو ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، لیکن میرے آقا و مولا وہ سیاح لامہ کا صوفی پوائنٹ دے رہا ہوں، صوفی ٹاک کے اندر میرے مولا نے کہا، میرے آقا سیاح لامہ کا نازش ہر دو جہاں نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ، یعنی شہادت دیا دیکھ کر 1,00,000 انبیاء مرسلین نے یعنی دیکھا نہیں ہے، لن ترانی کہا گیا، یہاں من رعانی کہا گیا، دیکھ کر کہا اشہد لا الہ الا اللہ میں، تو اللہ تنی صوفی پوائنٹ یہی ہے، تو یہاں فقیری بھی پوائنٹ یہی ہے، یعنی قرآن پاک میں بھی اسراء کے جو صورت کے اندر بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی نوازا اپنے خاص بندے کو، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کے لیے میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نے کس طرح عید میلاد النبی منا رہے ہیں آپ، یعنی سب بے زبان آقا تم ہو زبان والے، آقا مدینے والے رحمت کی شان والے، ہم جی رہے ہیں پھر بھی لیکن تمہارے دم سے، اب اس کا بھی خلاصہ کرتے چلوں، ہماری خوش نصیبی ہے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے توفیل، سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے توفیل وہ دم ہمیں عطا کیا گیا، یعنی یہ سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازی کا کرم ہے، اسی کو سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ اپنے کلام میں کہہ رہی ہیں، ہم جی رہے ہیں پھر بھی لیکن تمہارے دم سے، فریاد کر رہی ہیں ہندوستان والے، یعنی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اولی اللہ کے صدقے میں ہمارے وہ دم جو دم آپ نے اللہ سے لائے تھے، یعنی آپ کو دم سے آشنا کرایا گیا، اقرا بسمی، وہ وہاں سے آشنا کرایا گیا، وہ راز سے ہم آشنا ہوئے الحمدللہ، اس کے لیے کہہ رہے ہم جی رہے ہیں پھر بھی لیکن تمہارے دم سے، فریاد کر رہے ہیں ہندوستان والے، تم ہی بروز محشر امت کے ہو نگہبان، دنیا کے اندر کوئی بھی قائم رہنے والا نہیں ہے، ایک پیر کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صوفی پوائنٹ سمجھ لیجئے، میرے محبوب اس سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا عظمت عطا کیا کہ نے آپ کو ہمارا پیر بنا کر چھوڑا، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا میں کوئی پیر نہیں ہے، پیر کا جو منصب پر اگر فائز اللہ نے کیا ہے وہ سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اسی کے لیے کہتے ہیں سرکار پیر عادل رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تجلیات عادل میں، تم ہی بروز محشر امت کے ہو نگہبا، رکھنا بھرم ہمارا قدرت کی شان والے، یعنی آپ شفاعت کے ممبر پر بھی فائز ہے، پیر کے ممبر پر بھی فائز منصب بھی فائز ہے، آپ جو شفیع المذنبین ہیں، آپ رحمت العالمین ہیں، انیس الغریبین ہیں، عاشقین ہیں، تمام اللہ تعالی نے آپ کو وہ تمغہ عطا کیا، 1,00,000 جز انبیاء مرسلین کا آپ کو امام بنایا، اور آپ کے لیے اللہ نے دنیا بنایا، یہ تمام کو آپ کو جو منصب اللہ نے فائز کیا، لیکن رکھنا برم ہمارے اے میرے پیر کامل، آپ پیروں کے پیر ہمارا جو کرم کر دینا کہ ہمارے اولی اللہ نے جو دم کو سے ہم کو آشنا کیا ہے، یہ نہیں ہمارے دم سے جو کلمہ چل رہا ہے اس میں بھی بھرم رکھ دینا کہ ہم نے آپ کا ہر دم میلاد منا رہے ہیں، ہر دم آپ کو یاد کر رہے ہیں، تو سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ تجلیات عادل میں کر دیں، کرتے ہیں ظلم ظالم کوئی نہیں سہارا، کرتے ہیں ظلم ظالم کوئی نہیں سہارا، اچھا لگے گا تو یقین کامل ہے ہر آدمی ظلم کرے گا، اس کے لیے ظالم بن رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ ہی کا کرم ہے، آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، تو آپ کا ہی کرم ہمارے ہمیشہ سلامت رہے، لیکن وہی ہے ظالم محل و مکان والے، جو ظالم بن کے محل و مکان بن کر، لیکن کہاں وہاں بھی محل و مکان ملے گا ہم کو معلوم نہیں ہے،
غربت پہ رحم کرنا مجبور بے کسوں پر، ہم تمام مسلمان آج غربت میں بے کسوں ہیں، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس جنہیں کھانے کا محتاجگی ہے، لیکن ہم سنی ہیں، ہم بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں، غوث الورا کے چاہنے والے ہیں، پیروں کے چاہنے والے ہیں، ہمارے غربت پہ کرم کیجیے اے شفیع المذنبین، آپ ہمیشہ یا حبل امتی کہنے والے آقا ہے، آپ کرم کیجیے، ہمارے بزرگان دین کے وسیلے کے صدقے طفیل ہم پر کرم کیجیے، ہمارے سانسوں پہ کرم کیجیے، ہمارے زبان پہ کرم کیجیے، ہمارے آنکھوں پہ کرم کیجیے، اور ہمارے دلوں پہ کرم کیجیے۔ یہ تمام غریب بنے ہوئے ہیں، انہیں پیٹ، انہیں جو منہ اور پیٹ ہمارا جو ہے غریب نہیں ہونا چاہیے، ہمارا آنکھ بھی غریب ہو چکا ہے، صفی پوائنٹ دے رہا ہوں، ہمارا کان بھی غریب ہو چکا ہے، ہمارا دل بھی غریب ہو چکا ہے، ہمارا ہاتھ بھی غریب ہو چکا ہے۔ اگر آپ سنا ہے کہ آپ سمام کے گھر پہ جاتے ہیں، اگر ہمارے گھر پہ بھی تشریف لائے یا ہمارے خواب میں بھی تشریف لائے تو یہ ہماری غریبی یہاں ختم ہو جائے گی، ہم آپ کا کرم ہو جائے گا، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سب کے گھر پہ جاتے ہیں، ہمارے گھر پہ بھی، اس گھر میں بھی آ جائے تو انشاءاللہ ہمارا کرم ہو جائے گا۔ یہ آنکھ آپ کو دیکھ کر جو مسرت سے یہ خوش ہو جائے گا، اور دیدار مصطفیٰ سے اور جو ہے بصیر اللہ ہو جائے گا، آپ ہم سے بات کریں گے تو ہمارے زبان کو بھی وہ مقدر مل جائے گا، آپ کا کان سے آپ کی بات ہمارے کان سن لے گی تو آپ کا ہماری تقدیر بن جائے گی، ہمارا کان بھی سمیع اللہ بن جائے گا، اس کا احساس دل کو ہوگا تو دل بھی کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا۔ تو اس کے لیے آقا مدینے والے، اے مدینے والے، رحمت کے شان والے ہوتے ہیں تم پہ قربان ہر جسم و جان والے۔ تو یہ سرکار پیر عادل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمدرد کوئی اپنا نہ کوئی دوسرا ہے، میرا پیر کامل نے ایسا ہم کو راز سے سنا دیا ہے، ایسا ہم کو سمجھا دیا ہے، ایسا صوفی پوائنٹ دے دیا ہے کہ ہمارے سانسوں کے اندر یہ کلمہ ایسا بسا دیا ہے کہ ہمارا ہمدرد آپ ہی کے سوا کوئی نہیں ہے، اور آپ کے اللہ کے سوا ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ تم سب کے ہو نگہباں، تم آن بان والے، اے سیاح لامکاں، ہے نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کرم کی ضرورت ہے، ایک نگاہ کرم کی ضرورت ہے، ایک شفاعت کی ضرورت ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، انیس الغریبین ہیں، آپ کے کرم کی ضرورت ہے۔ مہتاب شاہ ولی تو کلمے کے رازداں ہیں، میرے پیر کامل مہتاب اللہ کا صدقہ کہ آپ کا وہ راز عطا کیا جو آپ صاحب معراج سے لائے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ کر، جس سامنے اللہ کو دیکھ کر آپ نے جو راز لائے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ بھی ایک صوفی پوائنٹ ہے۔ تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے آپ اللہ کو نہیں دیکھا، آپ کو نہیں دیکھا، لیکن بصدقے آپ کے ہم نے پیر کو دیکھا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ آپ کے عمر میں، آپ کے دنیا میں آنے میں، ہمارے دنیا میں آنے میں 1500 سال کا فرق ہے، ہماری بدبختی ہے، لیکن آپ کا کرم ہے، آپ کی شفاعت ہے، آپ کی نگاہ کرم کا صدقہ ہمیں ایسے پیر کامل کا آپ نے راستہ بتا دیا۔ وہ پیر ہم اپنا کلمہ نہیں پڑھایا، اپنے لیے محبت کرنے کو نہیں کہا، آپ سے محبت کرایا، آپ سے، آپ ہی ہمارے رہنما ہے۔ یہ میرے مہتاب اللہ کا کرم ہے، یہ میرے پیر عادل کا کرم ہے، یہ میرے زندہ نواز کا کرم ہے۔ آپ کا مذہب کو سمجھایا، آپ کے لیے ہمیشہ ہمارے کو نماز پڑھنے کو کہا، روزہ رکھنے کو کہا، حج کرنے کو کہا، زکوٰۃ دینے کو کہا، دین کا خدمت کرنے کو کہا۔ ایسے پیر کامل کے لیے ہم کتنے بھی دعا کریں کم ہے، لیکن آپ ہی کا صدقہ ہے، آپ نے جو وسیلہ ہمیں عطا کر دیا، 1500 سال کے بعد بھی آج ہمیں عید میلاد النبی بنانے کے لیے جو ہمارے اولیاء اللہ نے، ہمارے پیر کامل نے ہمیں اتنا جو ہے سمجھا رہے ہیں، ہم کو اس کے لیے خوشی بنوا رہے ہیں، ہمارے ایمان کو تر و تازہ کر رہے ہیں، یہ تمام آپ ہی کا کرم ہے، آپ کی رحمت آج 1500 سال سے چلی آ رہی ہے۔ ہم نے آپ کی پوری رحمت کو سرکار پیر عادل میں دیکھا، آپ کی تمام رحمت کو سرکار زندہ نواز میں دیکھا، اولیاء اللہ میں دیکھا، سرکار پیر عادل کے مزار میں بھی یا نبی سلام علیکم کہہ رہے ہیں۔
سرکار زندہ نواز کے مزار میں بھی یا نبی سلام علیکم کہہ رہے ہیں. ہمیں جو مزار اقدس پر کھڑے ہو کر جو دربار یعنی مدینے کی یاد آ جاتی ہے. اے اللہ ہمارے کو وہ بھی مقام عطا فرما، ہمارے چاہنے والوں کو بھی مقام عطا فرما کہ آپ مدینے جا کر وہاں بھی آپ کے گنبد خضرا کے سامنے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کہنے کا ہمیں بھی موقع عطا فرما. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ کلمہ ہمارا ایمان عرفان کی شان والے. پھر آپ کا کلمہ جو ہمارے اولیاء اللہ نے اس طرح سمجھایا، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. میں خاک پا تمہارا کہتے ہیں پیرا دل، شیدائی میں تمہارا تم میری جان والے. اور سرکار پیر عادل رحمۃ اللہ، میں آپ کا خاک پا ہوں. میں نے مہتاب اللہ کا محبت آپ ہی کے لیے کیا. میں نے مہتاب اللہ کا محبت، اللہ کا محبت بھی جو ہے میں مہتاب اللہ سے محبت کے لیے کیا. آج میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا. آپ ہی کا رحمت کا صدقہ ہے، آپ ہی کے وہ نور ولایت کا صدقہ ہے، آپ ہی کے نور ہدایت کا صدقہ ہے کہ آج تک بات بنی ہوئی ہے. آپ کرم کیجئے. اسی طرح یہ صوفی ٹاک کے اندر بھی تمام چاہنے والوں کو جو اولیاء اللہ سے جو نور ہدایت جو نور ولایت چلا ہے تا قیامت تک اس کو جاری و ساری رکھ مولا. اور اس کی شان آپ کی عید میلاد النبی جو ہمارے اولیاء اللہ نے ہمارے دم دم میں ہر دم دم میں جو ہے اس کو دم مدار زندہ مزار کر کے ہے، اس کا جو ہمیشہ کرم عطا فرما. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم عطا فرما مولا. اسی کے آقا مدینے والے رحمت کی شان نے ہوتے ہیں تم پہ قرباں ہر جسم و جان والے. اب الحمدللہ یہ تو سرکار پیر عادل کی بات ہوئی. اب جو تھوڑا سا صوفی ٹاک بھی آپ کو سمجھ میں جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی عزت و توقیر کرنا ہے. دیکھیے عزت و توقیر کرنے کے لیے آدمی سامنے ہونا چاہیے، ہے نا. جو چیز کی ہم عزت کرتے ہیں، ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، صوفی پوائنٹ دے رہا ہوں. دیکھیے خوش نصیبی ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہندوستان والے ہیں، مدینے جائیں گے کیسے؟ تو وہاں مدینے گنبد خضرا کا تو یہ کتنی بڑی خوشی ہے کہ صوفی پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ کے روضے کے جیسا روضہ میرے سرکار پیر عادل کا بھی ہے، میرے سرکار زندہ نواز کا بھی ہے. جہاں ہم نے مزار زندہ نواز پہ کھڑے ہو کر مزار پیر عادل پر فاتحہ پڑھتے ہیں مدینے والوں. سرکار زندہ نواز کہتے ہیں کہ ہم کسی دربار میں جاتے ہیں، دربار میں ہر دربار میں ہمارے محبوب پر سلام ہو رہا ہے، ہمارے محبوب پر فاتحہ ہو رہا ہے، ہمارے محبوب پر جو دعا ہو رہی ہے، آپ کے کرم کی التجا کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی عید میلاد النبی ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کہہ رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یعنی صبح و شام آپ اللہ کے رسول کا جو ہے یاد کرو. تو اس کے لیے ایک ہمیشہ یعنی ہمارے گھروں میں آج جو ہے نحوست چھائی ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں پریشانی چھائی ہوئی ہے، ہمارے گھر کاروبار میں برکت نہیں ہے. سب سے ایک اچھا ایک پوائنٹ اسی کلاس میں آپ کو دے رہا ہوں. صوفی کلاس کے اندر، صوفی ٹاک کے اندر تمام لوگ نیت کرے کہ 1000 درود شریف روز پڑھے. کیونکہ اگر میں کہتا تو غلط ہوتا. قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں اور میرے فرشتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو ہے پڑھتے ہیں. اے مومنو، ہمارا فعل آپ کو پسند ہے، آپ لوگ بھی پڑھیں تو پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین. یہ بہت ہی قیمتی درود شریف ہے. اس کو کیا کریں کہ صبح جو نماز کے بعد 200 بار پڑھ لے، ظہر کے بعد 200 بار پڑھ لے، نا، عصر کے بعد 200 پڑھ لے، مغرب کے بعد 200 پڑھ لے، اور عشاء کے بعد 200 پڑھ لے. کیوں؟ آج کے زمانے میں اگر 1000 روپے کا انکم نہ ہوگا تو گھر نہیں چلتا ہے. تو صوفی پوائنٹ دے رہا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لیتے جاؤ. جب آپ کے گھر میں رحمت آنا چاہیے، جب رحمت ہوگا تو برکت ہوگا. پوائنٹ ٹو نوٹڈ.
सूफी पॉइंट, जब रहमत होगा तो बरकत होगा। तो रहमतुल आलमीन का दरूद शरीफ और हम कलमे वाले, हम कादरी जिंदा नवाजी नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, है ना। हर आम के लिए भी ये सूफी टॉक है, लेकिन सबसे पहले हम दावत हक, दावत फिक्र दे रहा हूँ। ये दावत हक, ये दावत फिक्र आप तमाम को इस चैनल के मुताबिक आपको दे रहा हूँ कि हम तमाम को ये अहद कर ले, कि आज एक क्लास से उठने से पहले पहले अहद कर ले कि हम रोज कम से कम, पाक हो नापाक हो कोई जरूरत नहीं, चलते फिरते 1000 दरूद पढ़ने का दमाम विर्द कर ले इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये कलमा भी चलता रहेगा और सबसे बड़े अल्लाह के रसूल का आप पर करम होता रहेगा। ये आका मदीने वाले, रहमत की शान वाले, वो रहमत की शान वालों का करम होता जाएगा। तो इंशाअल्लाह जब आप दरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, मैं जहाँ भी सफ़र करता हूँ, जिस घर में दरूद शरीफ होता है, वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे सल्लल्लाहु वसल्लम अला नूरिल मुबीन, सल्लल्लाहु वसल्लम अला अशरफिल मुरसलीन बोलने में कितना दिल को लग जाता है, कितना तेज लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन नन्हे बच्चों को कुछ मालूम नहीं है कौन रसूलुल्लाह है, कौन पीर है, कौन मजहब है, कौन दीन है, मालूम नहीं है। माँ बाप पढ़ते हैं, अपने दादा दादी पढ़ते हैं, घर का ऐसा माहौल बन जाता है, बच्चे भी पढ़ने लगते हैं। उससे क्या होता है कि वो बच्चा शैतान के शर से महफूज रहता है, पानी में भी गिरता है बच जाता है, झाड़ से गिरता है तो बच जाता है, क्योंकि उस दरूद को उठाने के लिए अल्लाह कहते हैं मैं फरिश्तों को भेजता हूँ। तो जब फरिश्ते तुम्हारे घर पे आते, तो सूफी पॉइंट दे रहा हूँ, जब दरूद शरीफ पढ़ेंगे क्या फायदा होगा, फरिश्ते आएंगे, देखेंगे कि मेरे घर में तकलीफ है, मेरे घर में मेरे बच्चियां बेटी है, उनकी शादी का इंतजाम नहीं है, मैं कर्जदार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं बीमार हूँ, बेआसरा हूँ। इसके सरकार पिता कहते हैं मैं बेआसरा हूँ, आसरा अता फरमा। तो अल्लाह ताला के पास ये फरिश्तों का काम है कि यहाँ का खबर वहां देना। तो जब खबर देते हैं, जब अल्लाह खालिक व मालिक के पास ये खबर पहुंचता है, तो रसूलुल्लाह से अल्लाह कहते हैं कि आप एक लम्हे के लिए उस घर पे चले जाए। जब आते हैं तो फरिश्ते के आ जाते हैं, तो फरिश्ते के साथ अल्लाह के रसूल का तोहफा भी आ जाता है, रहमत भी आ जाती है, बरकत भी आ जाती है, इज्जत भी आ जाती है, आफियत भी आ जाती है। तो ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा खराज अकीदत ये होगा, हर कादरी जिंदा नवाजी को ये फ़कीर जिंदा नवाज का एक मैसेज है कि आप तमाम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर एक नस्ब कर ले, एक अपना ईमान में आप लोग पक्के पे उतर जाए कि हम रोज दरूद शरीफ कम से कम 1000 पढ़ेंगे। नहीं होता कम से कम कुर्ती, अगर मैं कहता तो सब भी हूँ बुकरतुम वासिला, सुबह शाम अल्लाह की पाकी बोलो। तो अल्लाह की पाकी क्या है, अल्लाह की बात क्या है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। यानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मआदिन जुदी वल करम सलातुम व सलामुन दाइमुन अलैका या रसूलल्लाह। तो हम तमाम की बड़ी खुशनसीबी है, अल्लाह तबारक व तआला जिस मैसेज को दे रहा हूँ उस मैसेज पे इंशाअल्लाह आप उम्मीद करता हूँ आप लोग तमाम अमल करेंगे, और इस सूफी टॉक पर इंशाअल्लाह आप तमाम सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ये बात आपको अच्छी लगी हो, आप दूसरे को पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करते हैं कि आप तमाम का हामी व नासी हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।